اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب سوم درس نمبر 161 میں روزے کے دیگر مکروہات کو بیان کیے جائے گا۔ روزے کے آداب پر گفتگو ہو رہی ہے، بعض مباحات اور مکروہات ذکر ہو چکے ہیں، اس میں کچھ دیگر مکروہات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کمزوری کا سبب بننے والے کام کرنا جیسے خون نکالنا، حمام جانا، تو اگر اس طرح ان کاموں میں مشغول ہو کہ وہ کمزوری کا سبب ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا، جامد سے حقنہ کرنا، یہ بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ متعلقہ حدیث اور فروعات بھی ذکر ہوں گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی بیان ہوگا۔ ایک لحاظ سے احکام تکلیفی 5 قسمیں ہوتی ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ تو روزہ رکھنا خود واجب ہے، اور اس کی حالت میں کچھ جو مبتلات ہیں اور مفسدات روزہ ہیں ان کا انجام یا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ کچھ کام آداب ہیں، اچھے ہیں، مستحبات کہلاتے ہیں، دعا کرنا، ذکر پاک، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ کام وہ مکروہات ہیں، کچھ وہ ذکر ہو چکے ہیں، کچھ یہاں پہ آنے والے ہیں، اور مباحات بھی کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ تو مکروہات میں سے تیسرا اور چوتھا جو مکروہ ہے وہ ہے ایسا کام کرنا جس سے کمزوری چھا جائے، خون نکالنا اتنا زیادہ کہ جس سے کمزوری چھا جائے۔ اخراج الدم المضعف، تو یہ مکروہ شمار ہوتا ہے۔ مثلا حجامت کرتا ہے، پچھنے لگوانا، پشت کے اوپر جو ہے نا جی، ابھی تو جدید آلات بھی آ گئے ہیں، پرانے دور میں جونک وغیرہ کے ذریعے اس کو نکالا جاتا تھا تو اس سے کمزوری چھا جاتی تھی، تو اس طرح خون نکالنا۔ آج کل اس کا یہ ہو سکتا ہے کسی کو خون دینا روزے کی حالت میں، اگر شدید کمزوری چھا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور دخول الحمام المضعف، یعنی حمام میں داخل ہوتا ہے جس سے کمزوری چھا جائے۔ ایک تو نہانا ہوتا ہے یا تھوڑا سا فریشمنٹ کے لیے، ایک جو عمومی حمامات ہوتے ہیں بڑے بڑے جو عربی فارسی علاقوں میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ تشکیلات ہوتی ہیں، گرم پانی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اس سے کمزوری چھا جاتی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ شم الریاحین، خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا مکروہ ہوتا ہے، خصوصاً گول نرگس کو سونگھنا۔ ریاحین ریحان کی جمع ہے، اور ہر وہ خوشبودار جڑی بوٹی ریحان ہوتی ہے، اور نرجس جو کہ فارسی کی نرگس سے معرب ہے، تو یہ بھی کیا ہوتی ہے، مکروہات میں شمار ہوتی ہے اس کو سونگھنا۔ اور اس کے بارے میں روایات بھی کافی ہیں، انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اور مکروہات میں سے ہے کہ جامد چیز کے ذریعے حقنہ کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس کو شیاف کرنا بھی بولتے ہیں۔ مشہور قول کی بنیاد پر جامد چیز کے ذریعے شیاف کرنا، حقنہ کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن بعض فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ حرام ہے جامد کے ذریعے بھی شیاف کرنا، اور روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی قابل غور ہے، اور مایع چیز کے ذریعے حقنہ کرنا یہ حرام ہوتا ہے، مبتل ہے، پہلے مبتلات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ مطالب بیان ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِخْرَاجُ الدَّمِ الْمُضْعِفِ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ الْمُضْعِفِ وَشَمُّ الرَّيَاحِينِ وَخُصُوصًا النَّرْجِسَ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ۔ مکروہات روزہ میں سے ہے کہ خون نکالنا مکروہ ہے، المضعف جس سے کمزوری چھا جائے، تو اس طرح زیادہ خون نکالنا، جیسے اس کو کہتے ہیں حجامت کرنا، رگ سے خون نکالنا جس سے کمزوری چھا جاتی ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ حجامت جو ہوتی ہے عربی زبان میں یہ بال کٹوانے کو نہیں کہتے، بلکہ اس کو خون نکالنا، پچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ پشت کے اوپر جو ہے آج کل تو کٹ لگا کر خون نکالا جاتا ہے، گندا خون نکالنے کو کہتے ہیں، تو پہلے جونک وغیرہ کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ اسی طرح دخول حمام جانا بھی مکروہ ہے، المضعف جس سے کمزوری چھا جائے۔ نارملی جو حمام جاتے ہیں نہانے کے لیے یا
ریفریشمنٹ کے لیے، تو وہ نہیں ہے۔ تو وہ جو عربی فارسی جو ہے بڑے بڑے حمام ہوتے ہیں اور ان میں انسان گرم پانی سے گزرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پھر وقت لگاتا ہے، جیسے کمزوری چھا جاتی ہے، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے چربی پگھلتی ہے، اور کمزوری چھا جاتی ہے تو پھر روزے کی حالت میں چربی نہ پگھلائے، کہیں غش نہ کھا جائے، کہیں کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ توڑنا پڑ جائے۔ وَشَمُّ الرَّيَاحِينَ، خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ وخصوصاً النرجسا، خصوصاً گل نرگس کو سونگھنا مکروہ ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کی علت بیان ہوئی ہے کہ یہ اجمیوں کی جڑی بوٹیوں میں سے ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس سے بچنے کے لیے گول نرگس کو سونگھتے تھے۔ کلینی نے کافی شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، وسائل شیعہ سے اس کی عبارت بھی پیش کی جائے۔ اور جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اجمیوں کے بادشاہ ایک معین دن میں روزہ رکھتے اور اس میں پھر گول نرگس کو بہت زیادہ سونگھتے تھے۔ آئمہ نے ان غیر مسلم بادشاہوں کی مخالفت میں اس سے نہیں کی ہے۔ اچھا، یہ بھی یقینی ہے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ حرارت سے بچنے کے لیے بھی تاثیر رکھتی ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز کو پیش کیا گیا ہے مکارم الاخلاق طبرسی کے حوالے سے، کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا، اور وہاں پر آگ کے جو شعلے تھے وہ ان کے لیے ریاحین اور گول نرگس کی صورت میں پیدا ہو چکے تھے۔ مکارم الاخلاق میں روایت ہے کہ گول نرگس کو سونگھنا اور اس کے تیل سے مالش کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی قرار دیا اور آگ کے درمیان گول نرگس کو اگا دیا تھا۔ بہار الانوار علامہ مجلسی جلد 76 صفحہ 147 میں ہے۔ اور گول نرگس کی فضیلت میں روایات ہیں، حضرت رسول اکرم سے بھی حدیث ہے کہ فرمایا گول نرگس کو سونگھنا چاہیے، اگرچہ دن میں ایک بار ہو، ہفتے میں ایک بار ہو، مہینے میں ایک بار ہو، سال میں ایک بار ہو یا زندگی میں ایک بار ہو، کیونکہ دل میں ایک دیوانگی کی اور سنگین جو بیماریاں ہوتی ہیں برس وغیرہ کی ایک رگ ہوتی ہے، گول نرگس کو سونگھنے سے اس کی جڑ ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُكْرَهُ الطِّيبُ بَلْ رُوِيَ اسْتِحْبَابُهُ لِلصَّائِمِ وَأَنَّهُ تُحْفَتُهُ، لیکن روزہ دار کے لیے عطر لگانا مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہوتا ہے، اور خوشبو روزہ دار کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ تو اس تحفہ کے بارے میں دو احتمال بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مستحب ہے کہ روزہ دار کو تحفہ دیا جائے عطر کا اور خوشبو کا، کیونکہ وہ روزہ کی حالت میں کھانے پینے سے محروم ہوتا ہے تو وہ خوشبو سے استفادہ کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روزہ دار کے لیے عطر اور خوشبو کو تحفہ قرار دیا ہے، یعنی وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور اس کا استفادہ کرنا حلال ہوتا ہے۔ والاحتقان بالجامد فی المشہور، اور مکروہ ہے جامد چیز کے ذریعے حقنہ کرنا، شیاف کرنا مشہور نظریے کے مطابق۔ وقیل یحرم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حرام ہے، روزے کی حالت میں جامد سے بھی شیاف کرے تو حرام ہے۔ وَيَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ، اور اگر انسان روزے کی حالت میں جامد سے حقنہ کرے گا تو اس سے قضا واجب ہوگی، چونکہ حرام ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مکروہات تھے جن کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم ان کی روایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اتنا زیادہ خون نکالنا جس سے کمزوری چھا جائے یہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح سعید اعرج جلیل القدر سکہ راوی ہیں، اگرچہ اعرج تھے، لنگڑے تھے۔ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصائم یحتجم، میں نے امام صادق علیہ السلام سے روزہ دار کے بارے میں سوال کیا کیا وہ حجامت کر سکتا ہے؟ حجامت عربی زبان میں پچھنے لگوانے کو کہتے ہیں، پشت سے کٹ لگا کر یا جونک کو لگا کر خون نکالنا، گندا خون نکالنا۔ فرمایا لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف، کوئی حرج نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے اوپر کمزوری کا خوف رکھتا ہو۔ وسائل شیعہ باب 26 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سکہ راوی کوفی تھے اور حلب میں ان کی تجارت تھی، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ سألتہ عن الصائم یحتجم،
میں نے روزہ دار کے بارے میں سوال کیا کیا وہ حجامت کر سکتا ہے؟ فرمایا انی اتخوف علیہ اما یتخوف علی نفسہ، میں اس کے لیے خوف رکھتا ہوں کیا وہ خود اپنے بارے میں خوف نہیں رکھتا؟ قلت ماذا یتخوف علیہ، میں نے عرض کی وہ کس چیز کا اپنے اوپر خوف رکھے؟ قال الغشیان او تثور بہ مرا، فرمایا غشی چھا جانے کا یا پھر صفرا اور سودا کے جوش مارنے کا۔ یہ مختلف مزاج ہوتے ہیں جو اچانک انسان کو غش دلا سکتے ہیں یا بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔ قلت ارأیت ان قوی علی ذلک ولم یخش شیئا، اگر وہ قوی ہو اور اس کو خوف نہ ہو، فرمایا نعم انشاءاللہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایات وسائل الشیعہ میں موجود ہیں، ترجمہ جلد ہفتم اور صفحہ نمبر 72 میں، باب 26 میں ہے۔ اگر روزہ دار کو کمزوری کا خوف ہو تو اس کے لیے پیچھنے لگوانا مکروہ ہے، اس طرح دن کے وقت ہر اس خون کا نکالنا جو ضعف اور کمزوری کا باعث ہو، جیسے داڑھ کا اکھیڑنا وغیرہ۔ اس میں 14 روایات ہیں، 2 چھوڑ کر باقی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کلینی کی سند سے حلبی کی یہ روایت ذکر ہوئی ہے، کتب اربع میں ہے۔ اس کے بعد حسین بن ابو العلا کی روایت ہے، عمار بن موسیٰ سباتی کی بھی ہے، وہ داڑھ نکلوانے کے بارے میں ہے، اور شیخ صدوق کی سند سے حلبی کی روایت ہے، پیچھنے لگوانے کے بارے میں ہے، اور اس طرح مرسلہ بھی ہے، اور ایک اور مرسلہ ہے بابوے ابن بابوے کی حضرت امیر سے پیچھنے لگوانے کی کراہت کے بارے میں، اور اس طرح باقی روایات فضل بن شاذان کی روایت بھی ہے، ابابہ بن ربعی، شاید ابایا بن ربعی ہو، اور اسی طرح شیخ توسی کی سند سے عبداللہ بن میمون کی بھی روایت ہے۔ حمام میں داخل ہونا جس سے کمزوری چھا جائے، صحیح ہے محمد بن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو حمام داخل ہوتا ہے روزے کی حالت میں، فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا، کوئی حرج نہیں جب تک اسے کمزوری کا خوف نہ ہو۔ وسائل الشیعہ باب 27 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں ہے۔ شم الریاحین یعنی خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا مکروہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حسن بن راشد کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الصائم یشم الریحان، روزہ دار جڑی بوٹی خوشبودار سونگھتا ہے، فرمایا لا، ممنوع ہے۔ تو یہ روایت وسائل الشیعہ باب 32 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، ان روایات میں منع کیا گیا ہے، نہیں تو حرمت پہ دلالت کرتی ہے، لیکن اس سے مراد کراہت لی گئی ہے تاکہ ان روایات کے درمیان اور ان روایات کے درمیان جمع کیا جائے جو ان میں جواز کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، الصائم یدہن بالطیب ویشم الریحان، روزہ دار خوشبو لگاتا ہے اور ریحان یعنی خوشبودار جڑی بوٹی کو سونگھتا ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ یعنی یہ جائز ہے اس کے لیے، تو ریحان سے مراد کل نبت طیب الریح، ہر وہ جڑی بوٹی جو یعنی خوشبودار ہوتی ہے، جیسا کہ ابن اسیر جزری نے اپنی نہایہ میں اور فیروز آبادی نے قاموس محیط میں ذکر کیا ہے اس کا معنی۔ اور یہ روایات وسائل الشیعہ کے ترجمہ میں جلد 7 صفحہ 78 میں پائی جاتی ہیں، باب 32 روزہ دار کے لیے خوشبودار پودے مشک اور خوشبو کا سونگھنا جائز ہے، اور بطور تیل اس کا بدن پر ملنا بھی جائز ہے، ہاں البتہ خوشبودار پودے اور مشک کا سونگھنا مکروہ ہے، اور نرگس میں یہ کراہت قدرے سخت ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے لیے لذت اندوز ہونا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اس میں کل 18 روایتیں ہیں، جن میں سے 3 مقررات کو چھوڑ کر باقی 15 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ کلینی کی سند سے محمد بن مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح مرسلہ کلینی بھی ہے، حسن بن راشد کی روایت بھی ہے، محمد بن فیض کی، غیاس بن ابراہیم حسن بن راشد، شیخ توسی کی سند سے عبد الرحمن بن الحجاج کی ہے، ابو بصیر کی روایت بھی ہے، اور سعد بن سعد کی، حسن سیقل کی، اور باقی روایات بھی موجود ہیں۔ خصوصاً جو روایت ہے نرگس کی، گولے نرگس کو سونگھنے کی کراہت کے لیے، تو وہ محمد بن فیض کی روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام ینہا عن النرجس، امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ گولے نرگس کو سونگھنے سے منع فرما رہے تھے۔ قلت جعلت فداک لما ذلک،
ذلك، میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال لأنه ریحان الاعاجم، کیونکہ یہ عجمیوں کی غیر عربیوں کی خوشبو ہے۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ اسی طرح علی بن ریاب کی بھی روایت ہے، شیخ مفید نے مقنع میں فرمایا ان ملوک الفرس کان لهم یوم فی السنہ یصومونہ فکانوا فی ذلک اليوم یعدون النرجس ویکثرون من شمه لیذهب عنهم العطش فصار كالسنة لهم فنهى آل محمد علیہم السلام عن شمه خلافا علی القول وان کان شمه لا یفسد الصیام۔ یعنی فارسی بادشاہ جو تھے سال میں ایک دن روزہ رکھتے اور اس دن نرگس کو تیار رکھتے، گولے نرگس کو سونگھتے زیادہ تاکہ پیاس ان سے دور رہے یا وہ ان کی پیاس کو دور کرے، تو یہ ان کی سنت اور طریقہ اور رواج تھا۔ آل محمد نے اس کو روزے کی حالت میں سونگھنے سے منع کیا تاکہ ان کی مخالفت ہو، اور اگرچہ کہ اس کے سونگھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور خوشبو کو سونگھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ مستحب ہوتا ہے اس کو سونگھنا۔ حسن بن راشد کی روایت ہے کان ابو عبداللہ علیہ السلام اذا صام تطیب بالطیب ویقول الطیب تحفۃ الصائم، یعنی امام صادق علیہ السلام جب روزہ رکھتے تو خوشبو لگاتے اور فرماتے کہ خوشبو لگانا روزہ دار کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جامد چیز سے حکنا کرنا مشہور نظریے کے مطابق مکروہ ہے۔ موثق حسن بن فضال فتحی المذہب جلیل القدر سکراوی ہیں، کتبت الى ابی الحسن علیہ السلام ما تقول فی اللطف یستدخلہ الانسان وهو صائم، یعنی روزہ دار روزے کی حالت میں حکنا کرے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فکتب امام علیہ السلام نے لکھا لا بأس بالجامد۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جامد چیز سے شیاف کر سکتے ہیں۔ سید مرتضی علم الہدا کی فقہ کی کتاب ناصریات اور شیخ مفید اور حلبی اور والد صدوق جامد سے شیاف کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکنا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے عموم کی جو روایات پہلے گزر چکی ہیں اور ان کے بارے میں بحث بھی پہلے ہو چکی ہے کہ مایا چیز سے حکنا کرنا حرام ہے، مبطل ہے، لیکن جامد چیز سے حرج نہیں ہے، مولا کی معتبر روایت موجود ہے۔